ناظرین، میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ امریکہ کی جو سب سے بڑی طاقت، فوجی طاقت، جس پہ اس کو بڑا گمان ہے، بڑا فخر ہے، اور وہ کس خدائی لہجے میں بات کرتا ہے، اس کے حالات بہت خراب ہیں۔ یعنی کہ زنگ لگ گیا ہے۔ یہ بڑی خبر میں آپ کو دینے جا رہا ہوں کہ اس کی طاقت کو زنگ لگ گیا ہے۔ اس کی تفصیلات میں دیتا ہوں۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خدائی لہجہ صرف خدا کو ہی، اسی کے لیے ہی ہے، اور اگر کوئی اس دنیا میں اس لہجے میں بات کرتا ہے یا اپنی کسی طاقت کا اظہار کرتا ہے یا اپنے طاقتور ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کو یہ قدرت خود ہی یہ جواب دے دیتی ہے۔ امریکہ کی سب سے بڑی طاقت آپ کو پتہ ہے، اور وہ خود بھی اس پہ دعوے دار ہے، وہ یہ ہے کہ وہ سمندروں پہ حکومت کرتا ہے۔ اور وہ سمندروں پہ حکومت کیسے کرتا ہے؟ وہ اپنے بحری بیڑوں کے ذریعے، جنگی بیڑوں کے ذریعے، جسے وار شپس کہتے ہیں، ان کے ذریعے وہ ان پہ حکومت کرتا ہے، اور ان بیڑوں پہ اسے بہت فخر ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جہاں اس کا بیڑا چلا گیا، دوسرے کا بیڑا غرق ہو گیا، اور ایسا ہوا ہے، ماضی میں بھی ایسا ہوا ہے، اور جہاں نہیں گیا وہاں بھی غرق ہو گیا۔ مثال اس کی کہ جب ہماری 1971 کی جنگ چل رہی تھی اور امریکہ ہمارا دوست، اس نے جو 5واں بحری بیڑا بھیجنا تھا وہ نہیں آیا تھا، تو یہاں بھی بیڑا غرق ہو گیا تھا، اس لیے کہ وہ اس وقت یہ چاہتا تھا کہ پاکستان ٹوٹ جائے۔ خیر، اب کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ؟ اب یہ ہے کہ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ٹرمپ کہہ رہا ہے۔ یہ ٹرمپ رات دن میسج کر رہا ہے اپنے نیوی کے نئے چیف کو، جو اس نے ایک کاروباری آدمی ہے جس کو بنایا، اس نے بنا رہا ہے، اس کی ابھی توثیق ہونی ہے سینٹ سے، فیلن۔ اس کو رات گئے بھی میسج کرتا ہے، مطلب 1-2 بجے تک۔ اس نے خود بتایا کہ مجھے وہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے جہازوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ ہماری بحری جہازوں کو کیا ہو گیا ہے، ان کو تو زنگ لگ گیا ہے۔ اور واقعی زنگ لگ گیا، لٹرلی زنگ لگ گیا۔ ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کہتے ہیں کہ یار اس کو زنگ لگ گیا، یعنی کہ یہ کام نہیں کر رہا بندہ، یہ حقیقت میں ان کو زنگ لگ گیا۔ یعنی یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، تصویریں دیکھ رہے ہیں، یہ امریکہ کی نیوی کی تصویریں، نیوی کے وار شپس کی تصویریں ہیں، جن پہ امریکہ کو بہت فخر ہے، جس کو وہ اپنی اصل اور بڑی طاقت سمجھتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ پوری دنیا اس طاقت کے نیچے ہے۔ تو ان کو زنگ لگ گیا، اس کی مشینری کو زنگ لگ گیا ہے، اور یہ جہاز جس پہ وہ پھر اس کے ہوائی جہاز ہوتے ہیں اور وہ والے جہاز ہوتے ہیں جو وار پلین ہیں، جو جنگیں لڑتے ہیں جا کے، یہ ایک جگہ پہ جاتا ہے بیڑا، اور وہاں پہ پوری دنیا کے سمندروں میں گھومتے ہیں یہ، اور ایک جگہ پہ جا کے یہ بیڑا پارک ہوتا ہے، اور وہاں سے پھر ان کے بڑے بڑے جہاز F-16 اور F-35 اور پتہ نہیں کیا کیا جو انہوں نے بنا رکھے ہیں، وہ وہاں سے اڑتے ہیں، اور وہ جس علاقے کو پھر ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے وہاں پہ جا کے پھر وہ ان کی ایئر فورس جو ہے وہ ان شپس پہ، تو وہ جو شپس کو لے کے جو ایئر فورس کو لے کے اور اس کی طاقت کو لے کے پھر رہے ہیں نا وہ جہاز، وہ اب پھرنے کے قابل نہیں رہ رہے، کیونکہ ان کی مشینریوں کو اور ان کی باڈیز میں زنگ لگ گیا ہے، اور وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہیں۔ یہ ہے امریکہ کی حالت، اور اس کی وجہ سے اب وہاں پہ بہت زیادہ پریشانی ہے، کیونکہ وہاں پہ 3 سے 6 ارب ڈالر اس پہ سالانہ ان کی یہ جو مینٹیننس ہے، اور خاص طور پہ یہ جو زنگ لگنے سے بچانے کے لیے ہے، اس پہ خرچ ہو رہی ہے۔ اب اس کی بہت سی وجوہات پہ بات ہو رہی ہے وہاں پہ، مثلا ایک یہ کہ نااہلی ہے، دوسرا یہ کہ کرپشن ہے، اس پہ بھی بات ہو رہی ہے۔ یس، امریکہ میں کرپشن ہے، اور یہ مطلب یہ جو سامان، یہ جو وہاں پہ لگایا گیا، اس کی جو مٹیریل لگایا گیا ہے، وہ اس کا مطلب کہ وہ ناقص ہے، اور اس کی پوری طرح حفاظت کرنے کے انتظامات ہی نہیں ہیں ان کے پاس۔ کیوں یہ سوال کیوں آیا؟ یہ اس لیے آیا کہ یہی ٹرمپ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اٹلی اور روس کے جو وار شپس ہیں وہ زیادہ سلیک ہیں، وہ زیادہ ماڈرن ہیں، اور چائنا کے حوالے سے تو وہ بات نہیں کرتا، لیکن امریکہ کے اندر یہ بحث ہے خاص طور پہ دفاعی حلقوں میں کہ چائنا کے وار شپس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، ان کو تو کوئی نقصان نہیں، وہ تو زبردست، اور ہر وقت وہ بھی موومنٹ میں رہتے ہیں، ظاہر ہے ان کا بھی اسی طرح
جس طرح امریکہ نے اپنی اب ہیجمنی بنانا شروع کی ہے سمندروں پہ جو بنا رکھی ہے، اس طرح چائنا نے بھی بنانا شروع کر دی۔ اب وہ بھی میں نے کل بھی بتایا تھا آپ کو کہ آسٹریلیا کے قریب جا کے اس نے جا کے وہاں مشقیں کی ہیں۔ تو اس لیے اس لحاظ سے مثال کے طور پہ اب میں اس کی مثالیں دوں اگر آپ کو، تو ڈسٹرائر یو ایس ایس سٹاؤٹ ایک شپ ہے، اس کو زنگ لگا ہوا ہے، تصویریں آ گئی ہیں، جن کی تصویریں سامنے آئی ہیں نا، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ اور پھر یہ کہ اس کے علاوہ یو ایس ایس ہاپر، اس کی تصویریں 2022 میں آ گئی تھیں۔ یو ایس ایس گرین بے، اس کی تصویریں آ گئی ہیں، اس کو زنگ لگا ہوا ہے۔ یو ایس ایس بینفورڈ، یہ میں وارشپس کے نام بتا رہا ہوں، جو اس کے بحری بیڑے ہیں ان کے نام بتا رہا ہوں، ان کی تو تصویریں منظر عام پر آ گئی ہیں۔ اور جو ابھی جن کی نہیں آئی ہیں اور جو حالات ہیں وہ بہت خراب ہیں، ٹرمپ کی جو پریشانی ہے اس سے بالکل ظاہر ہو رہا ہے۔ اچھا، اب اس میں ایک بڑا نقطے کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ امریکن جو ہیں، دیکھیں ہمیشہ آپ کی طاقت آپ کے عوام اور آپ کی قومی سوچ پہ مبنی ہوتی ہے۔ اب یہ طاقت کا مظاہرہ اور طاقت کا اظہار اور اس کی طاقت ور ہونے کا جو اعلان ہے وہ امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ بھی کرتی ہے، امریکہ کے حکمران بھی کرتے ہیں، لیکن عوام جو ہے نا وہ اس سے بالکل برعکس سوچتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ میں کوئی مطلب ایک انٹیگریٹی بہرحال موجود نہیں ہے۔ آپ جو مرضی کہتے رہیں، امریکہ کو آپ اپنا جتنا مرضی آئیڈیل بنا لیں، امریکی عوام اس طرح نہیں سوچتی۔ وہ کیا سوچتے ہیں؟ وہ سوچتے ہیں کہ یہ جتنی ہماری فوجی طاقت ہے یہ اصل میں ہمارے پیسوں کی وجہ سے ہے، اور ہماری جو مشکلات ہیں، مالی مشکلات امریکہ میں ہیں، مالی مشکلات، بے روزگاری ہے امریکہ میں، انفلیشن ہے یعنی کہ مہنگائی ہے، لوگ بے گھر ہیں بہت سے لوگ، اور ان کو جن جن مسائل کا سامنا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ان مسائل کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا زیادہ تر پیسہ جو ہے وہ جنگی معاملات پر اور جنگی ساز و سامان پر اور ان چیزوں پہ لگتا ہے، ڈیفنس پہ لگتا ہے، دفاع پہ زیادہ پیسہ خرچ ہو جاتا ہے، اور وہ ہم پہ نہیں ہوتا۔ یہ وہاں پہ سوچے، جب آپ قومی لحاظ سے آپ ہمت چھوڑ دیں نا کوئی قوم، تو وہ پھر دنیا پہ راج نہیں کر سکتی۔ تو دنیا پہ راج کرنے کے جو خواب ہیں نا امریکہ کے، وہ چکنا چور ہو رہے ہیں۔ وہ نہ صرف یہ کہ ان کی قومی سوچ میں جو پڑی ہوئی دراڑیں ہیں، اور بلکہ ان کے جہازوں میں لگنے والے زنگ، اور اگلی بات ایک اور آپ کو بتاؤں، دراڑوں سے یاد آیا کہ ان کے ایک بہت بڑی کمپنی ہے امریکہ کی، بوئنگ، جو طیارے بناتی ہے، جو یہ ہوائی جہاز بناتی ہے، مسافر طیارے بناتی ہے، جو ہمارے جتنے ساز و سامان لے جانے والے، لگیج لے کے جانے والے طیارے وہ بناتی ہے۔ اس کا جو طیارہ KC-46 ہے، اس کی باڈی میں کریکس آ رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ جب قدرت کا ہوتا ہے نا نظام، جب وہ اپنا وہ بدلے کی طرف آتی ہے تو پھر عقل معاف ہو جاتی ہے۔ امریکہ جیسے ملک میں اتنی بڑی کمپنیاں جن کا کام ہی یہی ہے، امریکہ میں سب سے بڑی انڈسٹری ہی یہ ہے، سٹیل اور وار کی بنانے، جنگ لڑنے کی، اور پھر یہ ہوائی جہازوں کی، یہی سب سے بڑی ان کے پاس انڈسٹری ہے۔ اسی پہ وہ کھاتا تھا، اسی پہ وہ پیتا تھا، اسی پہ وہ اکڑتا ہے۔ اس کے ان جہازوں میں کریکس ہیں KC-46 میں، اور وہ معیار جو ہوائی جہازوں کا جو ایک معیار ہوتا ہے جس کو وہ چیکنگ کرتے ہیں، اس معیار پہ وہ بالکل پورے نہیں اترے ہیں۔ اور ان کے نہ صرف وہ کریکس ہیں بلکہ ان کا جو نیویگیشن سسٹم ہے، ہر جہاز کا ایک نیویگیشن سسٹم ہوتا ہے جس پہ وہ چلتا ہے، یعنی کہ جب وہ ایئر میں ہوتا ہے یا نیچے آتا ہے تو اس کو اپنی ڈائریکشنز اور سب چیزوں کے لیے ایک سسٹم چاہیے ہوتا ہے، وہ آلات ہوتے ہیں، وہ نیویگیشن سسٹم بھی اس کا خراب۔ تو اس کو ایک اندازے کے مطابق پچھلے سال $800 ملین کا نقصان ہوا ہے اس کمپنی کو۔ تو یہ حالات ہیں جناب امریکہ کے اور اس کی وار انڈسٹری کے، اور اس کی یہ جو بوئنگ کا سب سے بڑا، ان کا جو سب سے بڑی کمپنی ہے جہاز بنانے والی، اس کے یہ حالات ہیں۔ تو جس ملک میں جس بڑی طاقت کے جو اس کی جو سب سے بڑا جو طاقت کا جو مظاہرہ ہو، جو طاقت کی جو علامت ہو، وہ نیوی، اس کو جب زنگ لگ جائے تو سمجھیں کہ کہانی ختم ہو گئی ہے۔ عوام کو تو زنگ لگ گیا، ان کی سوچوں کو تو زنگ لگا ہوا ہے، امریکن عوام کی سوچوں کو تو زنگ لگا ہوا ہے، میں نے بتا دیا۔ اس کا عملی اظہار بھی آپ کو پتہ ہے، وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹرمپ کی صورت میں، ٹرمپ جب کامیاب ہوا ہے تو وہ امریکنوں کی سوچ کو لگے ہوئے زنگ کی وجہ کا ایک مظاہرہ ہے نا، اسی وجہ سے وہ منتخب ہوا ہے۔ تو یہ تھی
اب تک کی اپڈیٹ انشاءاللہ جو اس کے بارے میں یا اور امریکہ کی یہ جو سو کال طاقت ہے اس کو ہم ایکسپوز کرتے رہیں گے. جیسے کوئی اپڈیٹ آئے گی میں آپ کے سامنے حاضر ہوں.